قرآن نے کیا کیا کہا ہے وہاں سے ہم ڈیفینیشن اس کی طے کریں گے. قرآن نے صاف لفظوں میں کیوں نہیں کہہ دیا کہ قرآن سے اب ہم ڈھونڈ کر نکالیں گے کیا کیا کہا ہے اس سے طے کریں گے. لیکن صاف لفظوں میں ایک آیت میں کیوں نہیں بتا دیا کہ یہ چیزیں ہو جائیں تو ربا ہے. ایسا اس لیے کیا گیا, یہ بھی بہت کلیئر ہو جانی چاہیے تھا. کوئی غلطی تو نعوذ باللہ ہوئی نہیں ہے اللہ سے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جاتے جاتے بہت زیادہ واضح نہیں کر گئے کہ ایک دفعہ کمپلیٹ ڈیفینیشن بتا دیتے. ایسا اس لیے کیا گیا کہ اصول ہم لے لیں, ہر دور کے اندر اس کا امپلیمنٹیشن بدلے گا. جب ہر دور میں نفاذ بدلے گا اور کسی دور کا امپلیمنٹیشن بتا دیا جاتا تو بات کی زندگیاں تنگ ہو جاتی. ایسا اس لیے کیا گیا کہ ان اصولوں کے خلاف کچھ نہ ہو جو بتا دیے گئے. میں الگ الگ اکانومیز بدلتی رہتی ہے, اکانومی کے طریقے بدلتے رہتے ہیں, اس کے اندر سب ایک ہی چیز امپلیمنٹ کر دیں تو اس سے خرابیاں آ جائیں گی. کا جو اصل مقصد ہے وہ پورا نہیں ہوگا. Subscribe the channel and press the bell icon to never miss a video. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس. جو لوگ ربا کھاتے ہیں وہ اس کے سوا نہیں اٹھیں گے یا نہیں اٹھتے کہ جیسے کوئی ایسے اٹھا ہو جس کو شیطان نے چھو کر خبطی کر دیا ہو, بدحواس کر دیا ہو, باولا کر دیا ہو. سورہ بقرہ کی البقرہ کی آیت نمبر 275 سے آج کا درس شروع ہو رہا ہے. اور اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ بہت سی آیات تھی ایک ساتھ جس میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا تذکرہ تھا. اب یہاں پر اللہ کے راستے میں خرچ کرنا اور اس کے بعد پھر بات آئی ربا کی, وہ جسے یہاں ہندوستان پاکستان میں لوگ سود کہتے ہیں. میں نے لفظ ربا ہی رکھا یہاں پر جو قرآن کا لفظ ہے, ابھی اس کی وجہ بتاؤں گا میں. الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا. اور ایسا اس لیے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تجارت اور ربا میں تو کوئی فرق ہے نہیں, یہ تجارت ربا ہی کی طرح تو ہے. وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. اور اللہ نے بیع کو حلال ٹھہرایا ہے, تجارت کو, اور ربا کو حرام کیا ہے. فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ. تو اب جس کے پاس اس کے رب کے پاس سے نصیحت پہنچ گئی اور پھر اس کے بعد وہ باز آ گیا تو جو پہلے وہ گزر گیا یا جو پہلے وہ لے چکا تھا وہ تو اس کے پاس رہے گا. وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ. اور اس کا معاملہ پھر اللہ کی طرف. یعنی یہ نہیں کہا کہ وہ معاف ہو گیا, یہ بھی نہیں کہا کہ سزا ملے گی. وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ, اس کا معاملہ اللہ کے حوالے. وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ. یعنی وہ ربا کی طرف واپس پلٹ گیا نصیحت پہنچنے کے بعد بھی تو ایسے لوگ آگ والے ہیں. ہم فیہا خالدون. اور وہاں ان کا ٹھکانہ ہوگا, وہاں وہ رہنے والے ہوں گے. آیت یہ یہاں پوری ہوئی ہے. یہ لفظ ربا میں نے ایسے ہی باقی رکھا ہے ترجمے میں, اردو, ہندی, انگریزی تینوں میں, اس لیے کہ دنیا کی کسی زبان میں اس کا ترجمہ نہیں ہے ایک لفظ میں. یہاں جو لفظ سود کہلاتا ہے وہ ربا کا ٹرانسلیشن نہیں ہے, ترجمہ نہیں ہے. سود کھانا حرام, سود کھانا بہت خطرناک بات, سود خور کے لیے کیا وعیدیں آئی ہیں. ہمارے یہاں یہ عام لفظ ہے لوگوں کی زبان پر اور علم والوں کی زبان پر بھی. ربا اس سے کہیں آگے کی چیز ہے, اس لیے میں نے اسے لفظ کو رہنے دیا ہے. اسے جسے ہم بیاج کہتے ہیں وہ بھی ربا نہیں ہے. انگریزی کے اندر انٹرسٹ, یہ سود, انٹرسٹ, بیاج, یہ تو ایک ہی چیز ہیں. انگریزی میں ایک اور لفظ آتا ہے یوزری, USURY. وہ
تھوڑا سا قریب ہے اس کے، بالکل ایگزیکٹ وہ بھی نہیں ہے، وہ کافی قریب تک پہنچا ہوا ہے، جس کے اندر یوزلی جس کے اندر کوئی بہت اونچے ریٹ کے اوپر، ریٹ آف انٹرسٹ کے اوپر، بہت اونچے ریٹ آف انٹرسٹ کے اوپر پیسے لیے گئے ہوں قرضہ دینے کے بعد، وہ یوزلی کہلاتا ہے، اور نارمل جو رواج ہے وہ انٹرسٹ کہلاتا ہے۔ جو لوگ ربا کھاتے ہیں وہ اگر اس کے ذریعے کہیں قائم ہو جاتے ہیں، اس کے ذریعے یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ اس سے ان کے حالات بہتر ہو گئے، اس سے ان کی دولت میں اضافہ ہو گیا، تو ان کا قیام ایسا ہوتا ہے جیسے شیطان نے کسی کو چھو کر پاگل باولا بنا دیا ہو، یعنی مت ماری گئی ہو جسے کہتے ہیں۔ اگر ان کو کچھ پروفٹ ملتا ہے، اب وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس سے انہیں فائدہ ہوا، تو ان کی مت ماری گئی۔ اور ان الفاظ کے اندر ایک الگ سے بھی ایک بات ہے، یہ تو اس کا بامحاورہ ترجمہ تھا، لفظی معنی شیطان نے چھو کر باولا کر دیا ہو، یعنی شیطان کے زیر اثر کیا ہو اس نے، اور لفظی الفاظ کے اندر یہ بات ہے، اس میں الگ اشارہ ہے، ایک الگ وہ موضوع الگ ہو سکتا ہے کہ شیطان کے اثرات سے دماغ شیطان کی قربت سے شیطان کے اثر ہوتے ہیں دماغ پر، اور باولا پن ہو جاتا ہے، یہ اشارہ الگ ہے الفاظ کے اندر۔ بہرحال یہاں ذکر چل رہا ہے ربا کا، کہ اس کی مت ماری گئی ہو، وہ بیع کو ربا کی طرح کہتے ہیں، یہ مت ماری جانے کی بات ہے کہ ان کو کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا بزنس میں اور ربا میں، بہت فرق ہے، زمین آسمان کا فرق، اور اسی لیے اللہ نے بزنس کو تو حلال رکھا ہے اور اسے ربا کو حرام کیا ہے۔ اس کے بعد جس کو یہ بات پہنچ جائے، نہیں پہنچی ہو تو جو کچھ بھی وہ ربا پہلے لے چکا، اس کا معاملہ تو اللہ کے پاس، ضروری نہیں ہے کہ معاف کر دیا جائے۔ یہ نہیں کہا کہ سزا تو ملے گی جب کیا تھا، تو اس کا مطلب کیس ٹو کیس یہ ڈیفرنٹ بات ہوگی، کیس ٹو کیس ڈیفر کرے گا، یہ اللہ جانتا ہے کہ کون سمجھتے بوجھتے، چاہے بات پوری نہیں پہنچی ہو، لیکن کون سمجھتے بوجھتے کہ یہ غلط تھا، کیا کر رہا تھا، یا کتنا ظلم کیا۔ کسی چیز کو صحیح بھی سمجھتے ہیں، لیکن ایک وہ ہوتے ہیں کہ جن کے دل میں کچھ نرمی ہوتی ہے، تو وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سرکمسٹانسز کے اعتبار سے، ہر ایک کے معاملے کے اعتبار سے، ہر ایک کا معاملہ الگ الگ ہوگا اس کے اندر، اور یہ تو فیصلہ ہوگا اللہ کے پاس کہ پہلے کا کیا کیا جائے، وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ۔ لیکن جو دوبارہ پھر اسی نظام کی طرف پلٹ گیا ہدایت پہنچ جانے کے بعد بھی، وہ لوگ لازماً جہنمی ہیں۔ میں ربا کی تفصیل میں جانے سے پہلے، یہ جو آیات اس کے اندر ربا کی ایک ساتھ آئی ہیں بہت سی، جیسے اس سے پہلے انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی بہت سی ایک ساتھ آئی تھی، تو انہیں میں پورا پڑھ دوں، اس کے بعد پھر ہم ربا پر ڈسکس کریں گے، تاکہ وہ سب چیزیں نظر میں آ جائیں جو کہی گئی۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، ربا میں اللہ بے برکتی کرتا ہے اور صدقات کو پالتا ہے، بڑھاتا ہے۔ واللہ لا یحب کل کفار اثیم، اور اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں فرماتا جو انتہائی ناشکرے ہوتے ہیں، مبالغے کا صیغہ ہے کفار، ناشکری کرنے والا، انتہائی بے پناہ ناشکری کرنے والا، ایسا گناہگار جس سے بہت زیادہ ناشکری کی ہو، اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں فرماتا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل بھی کیے اور صلاۃ قائم کی، زکوٰۃ دی، ان کے لیے ان کے رب کی طرف سے، ان کے رب کے پاس اجر ہے، اور ان کے لیے ان کے اوپر نہ کوئی خوف آئے گا اور نہ وہ کبھی غمگین ہوں گے۔
نہ تو باہر سے کوئی خطرات محسوس ہوں گے انہیں، اس کا ڈر لگے گا، اور نہ اندر سے کوئی کیفیت ایسی آئے گی جو بیلنس توازن بگاڑتی ہے اور ڈپریشن ہوتا ہے اور غم ایک چھا جاتا ہے۔ جو ایمان لائے، اور اب یہ بہت وسیع بات ہے، ایمان کی تفصیل میں یہاں نہیں رکھوں گا، بہت گزری، کہ زبان سے یہ کہہ دینا ایمان نہیں ہوتا کہ ہم ایمان والے ہیں، یہ تو عمل سے ثابت ہوتا ہے۔ اس لیے کہیں پر بھی قرآن میں بشارت نہیں ہے صرف ایمان پر، ہر جگہ ساتھ میں عمل شرط رکھا گیا ہے کہ عمل سے ثبوت ملے گا، ایمان کم تھا یا زیادہ تھا یا بہت اچھا تھا یا نہیں تھا۔ ایمان میں تفصیل میں جائے بغیر بہت تفصیلات گزری، مختصر صرف ایک جملے میں اتنا بتا دوں کہ جو کچھ اللہ نے بتایا، جو کچھ فرمایا، اور جس عمل کا جو نتیجہ ہم پر اللہ نے ہمیں بھیجا، کس عمل کا کیا نتیجہ ہوگا، جو قانون بھیجا اس پر عمل کرنا، اس پر کتنا یقین ہے، یہ پورا یقین ہونا کہ اس پر عمل کریں گے تو کامیاب ہوں گے، یہ پورا مکمل یقین ہونا کہ اس کے خلاف ہو گیا تو برباد ہو جائیں گے، یہ دل کی گہرائیوں سے یقین ہو تو ایمان ہوتا ہے۔ اور پھر انہوں نے صلاۃ قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی۔ اب یہ تو عمل صالح میں آ جاتا، نماز اور زکوٰۃ، اچھے عمل کیے، وہ تو بہت سے، ان میں سے یہ نماز زکوٰۃ یہ بھی اعمال ہے، یہاں کوئی روزہ اور حج کی بات نہیں کی، یا تو وہ بھی ہوتے چاروں جو اسلام کے عملی ارکان ہیں چار۔ صلاۃ یہاں پر لفظ آیا ہے اور زکوٰۃ دونوں ایک نظام کے معنوں میں، یہ خالی عمل نہیں ہے، ورنہ عمل الصالحات میں آ جاتا۔ صلاۃ ایک پورا نظام ہے، وہ پورا نظام ایک مکمل نظام جو اللہ کی پسند کا ہے، اس کو قائم کرنا وہ اقامت صلاۃ ہے۔ اور یہ نماز جو پڑھتے ہیں یہ بھی اسے پابندی سے قائم رکھنا، یہ بھی اقامت صلاۃ ہے۔ ایسے ہی ایک تو زکوٰۃ ادا کرنا ہے، اور ایک اس نظام کو قائم کرنا جس کے اندر سب کی روحانی پرورش ہو، سب کا ارتقاء ہو، جو بہت نیچے دبے کچلے ہیں ان کا بھی ارتقاء ہو، اور تمام انسانیت کے ارتقاء ہو، وہ ہے زکوٰۃ کا نظام۔ تو زکوٰۃ ایک پورا نظام ہے، صرف زکوٰۃ ادا کرنا ایک عمل ہے۔ ان کے لیے ان کے رب کی طرف سے اجر ہے، اور ان کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اے ایمان لانے والو اللہ کی نافرمانی سے بچو، اور اگر تم ایمان والے ہو، پہلے تو خطاب یہی کیا ہے ایمان لانے والوں، اس کا مطلب یہ کیا ہے، وہ لوگ جو اپنے آپ کو ایمان والا کہتے ہو، اگر تم سچ مچ ایمان والے ہو، ان کنتم مومنین، تو پھر اب چھوڑ دو جو کچھ بھی باقی رہ گیا ہے ربا میں سے لینے سے، اب چھوڑ دو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم نے ایسا نہیں کیا، فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمہارے لیے اعلان جنگ ہے۔ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، لیکن اگر تم پلٹ جاؤ، توبہ کرو، تو جو تمہارے اصل مال ہے، جو مین کیپٹل تھا، وہ لے سکتے ہو، اس کے اوپر جو ربا تھا اسے چھوڑ دو۔ لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم کسی پر ظلم کرو نہ تمہارے اوپر ظلم کیا جائے۔ بہت سخت باتیں ہیں جتنی بھی چل رہی ہیں اس کے، کہ جو اللہ کی طرف سے، اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، اور اگر یہ دیکھو کہ کسی کا ہاتھ بہت تنگ ہے، اسے قرض دیا ہو تو جب تک ذرا سا اس کا ہاتھ کھل جائے اسے مہلت دو۔ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، معاف کر دو تو اور اچھا ہے۔ جب کسی کو دیکھو کہ بہت تنگی میں ہے، اس کو دیا تھا قرض، اگر معاف کر سکو تو اچھا ہے، ورنہ مہلت دو اسے اس وقت تک جب تک اس کے یہ حالات تنگ ہیں۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اور اس دن کی تباہی سے بچو کہ جب تمہیں اللہ کی طرف لوٹایا جائے گا۔ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، اور ہر شخص نے، پھر ہر نفس نے جو کچھ کمایا وہ پورا پورا اس کا بدلہ اسے دے دیا جائے گا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور کسی کے ساتھ ذرا سی بھی
ذرا سا ظلم نہیں ہوگا، کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی۔ یہ یہاں تک یہ آیات ہے، یہ سلسلہ ہے۔ یہ سورہ بقرہ کے اندر جو ربا کے بارے میں جو آیات تھی، اور بھی ہیں قرآن شریف میں دوسرے مقامات پر، یہ ایک سلسلہ تھا، کئی آیات۔ جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ میں لفظ ربا بولتا رہا ہوں اس لیے کہ اس کا ترجمہ سود نہیں ہوتا، یا بیاج نہیں ہوتا، اور انٹرسٹ نہیں ہوتا۔ ہمارے یہاں بہت سے مسائل بدل جاتے ہیں اس لیے کہ ہم نے کسی دوسرے لفظ سے بدل لیا ہے۔ جب کسی دوسرے لفظ سے بدل لیا، اس کا مفہوم کچھ اور ہے، اس کا کچھ اور ہے، تو اس لیے بہت سے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اب سوال یہ کہ ہے کیا ربا؟ پہلی چیز تو اسے سمجھنے کے لیے یہ سمجھیں کہ ربا جو نظام ہے، اس کو قرآن زکوٰۃ کے مقابلے میں لایا۔ دیکھ پیچھے آیات گزری، ربا کی بات کی تھی کہ کتنے ایسا ہے کہ جیسے شیطانی بات ہے، یہ بزنس نہیں ہے، وہ لوگ ناکام ہوں گے، اللہ اور رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے۔ اور پھر کہا جو لوگ زکوٰۃ کا نظام قائم کرتے ہیں ان کے لیے نہ خوف نہ غم۔ ہمیں بہت سے معنی قرآن شریف کے اندر الفاظ کے جب ہم معنی طے کرتے ہیں تو وہ قرآن ساتھ میں مخالف الفاظ کو، اپوزٹس کو لاتا ہے۔ اکثر ایک لفظ کے معنی دوسرے سے طے ہوتے ہیں جو اس کا ولوم ہو، اس کا اپوزٹ ہو۔ تو اس کا مطلب یہ زکوٰۃ ایک نظام کے طور پر اس آیت کے اندر آیا تھا، خالی ایک عمل کے طور پر نہیں۔ تو یہ ایک شیطانی نظام ہے سود یا ربا، کبھی کبھی لفظ سود نکل جاتا ہے اس لیے کہ عادت پڑی ہوئی۔ تو یہ ایک پورا ایک نظام ہے ربا کا نظام، جیسے زکوٰۃ کے نظام ہے، یہ اس کا بالکل الٹا جو ہے وہ ربا کا نظام، شیطانی نظام۔ بہت آیات ہیں اس میں مقابلے پہ لانے میں۔ ایک سورہ روم کی آیت 39، وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ، اور جو کچھ تم ربا میں دیتے ہو، وہ لوگوں کو ربا کے اوپر قرض دیتے ہو تاکہ وہ لوگوں کے مالوں میں ملنے کے بعد تمہارا بڑھتا رہے، اللہ کے نزدیک وہ نہیں بڑھتا۔ وما آتیتم من زکوٰۃ، اور جو کچھ تم زکوٰۃ دیتے ہو، تریدون وجہ اللہ، اور اس میں ارادہ تمہارا ہوتا ہے اللہ کی توجہ، اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رضا، فاولئک هم المضعفون، وہ لوگ ہیں جو بڑھاتے ہیں، بڑھوتری ان کے یہاں ہوتی ہے۔ تو یہ دیکھیے زکوٰۃ کے اپوزٹ لایا قرآن جگہ جگہ سے ربا کو۔ لفظ صدقہ، صدقے کے ساتھ بھی لایا ہے، صدقے کا اپوزٹ، یمحق اللہ الربا، یہ آیت وہ جو گزری ابھی، ویربی الصدقات، اللہ ربا کی تو بے برکتی کرتا ہے ربا میں، اور صدقات کو بڑھاتا ہے، جیسے پالتا ہے۔ واللہ لا یحب کل کفار نسیم، اور جو انتہائی ناشکرے ہیں اور گناہ گار ہیں انہیں اللہ پسند نہیں فرماتا۔ صدقات اور زکوٰۃ کے مقابلے میں لایا گیا۔ صدقات اور زکوٰۃ اصلاً یہ ایک ہی شریڑی اور ایک ہی سلسلے کی چیزیں ہیں۔ صدقہ ایک زیادہ جنرلائزڈ اور زیادہ عام لفظ ہے۔ لفظ صدقہ عام طور سے جب بولا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے اپنی مرضی سے، کوئی پابندی نہیں تھی، کوئی سختی نہیں تھی، اپنی مرضی سے خرچ کرنا۔ وہ ہمارے یہاں جو صدقے کا تصور ہے، وہ ہمارے یہاں تو کچھ اور بنا ہوا ہے صدقہ، کہ وہ کسی کے سر پہ سے گھمایا اور اس کے بعد پھر دے دیا کہ اب اس کی بلا اس پہ پہنچ گئی۔ تو ایک کی بلا آپ نے کسی انسان پہ کیوں ڈالی؟ وہ چیلوں ویلوں کو جو کھلاتے ہیں وہی کر دیا ہوتا، اور اصل میں تو وہ بھی جاندار ہے، اگر ان کو بلا پہنچ جائے گی۔ لیکن کسی دوسرے انسان کو تو مت دیجیے، کسی غریب کو بیچارے کو، کہ آپ کے پاس پیسے زیادہ تھے تو اب یہ کسی غریب کے اوپر پہنچ جائے۔ تو یہ ہمارے یہاں صدقے کا مفہوم کچھ ایسا سمجھا جاتا ہے، یا وہ بکرا ذبح ہوگا، بکرا بھی کالا ہو، رنگ بھی کالا ہو اس کا، اب وہ اگر خود سے ذبح نہیں کر سکتے تو چاہے چھری کو چھو دو، تو یہ پھر ایسا ہے نا کہ تمہارے نام کا ہو گیا۔ بھئی جو نیت ہے ذبح کوئی بھی کر دے، خود کرے، نہیں کر سکتے کسی نے کیا تو وہ نیت ہے ساتھ میں کہ بھئی صدقے کے لیے کر رہے۔ تو یہ صدقہ جو ہے، اب اگر کسی نے کہلایا ہے کہ ہماری طرف سے وہاں صدقہ کر دیجئے، قربانی کر دیجئے صدقے میں،
تب تو ٹھیک ہے کہ نیت یہ ہو کہ اس کی طرف سے کر رہے ہیں، ورنہ یہ کہ وہ خود کرنا چاہیے۔ تو بہرحال اگر وہ قربانی کے اندر بھی وہ بکرا کالا ہو، بکری نہیں چلے گی، بکرا ہو اور کالا ہو، تو یہ طرح طرح کی یہ جو تصورات ہیں ان کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ صدقہ جو ہے وہ صدق سے بنا، سچائی، سچ کر دکھایا، جو اللہ کو جو پسند تھا، جو تم نے وعدہ کیا وہ سچ کر دکھایا، یہ صدقہ، یہ اسی لفظ سے بنا ہے کہ سچا کر دکھایا، تو اسی سے لفظ صدقہ ہے۔ صدقہ جو ہے وہ کسی کو مال دینا، لوگوں کو مال دینا جس میں کوئی کمپلشن نہیں ہو، کوئی لازم نہیں تھا، اور پھر بھی مدد کی گئی، اور اصل میں تو ہر نیک کام صدقہ ہے، اور اس میں مال دینا وہ بھی صدقہ ہے، لیکن صدقات میں سے ایک حصہ صدقات کا وہ بھی ہے جو کمپلسری ہے، اس کا نام بھی صدقہ ہی ہے، اوریجنل نام، لیکن وہ صدقہ جو کمپلسری ہے، جو لازم ہے، اسے زکوٰۃ کہتے ہیں۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 اس پر تقریباً اجماع ہے، سب کا اتفاق ہے کہ اس آیت کے اندر ہیڈز بتائے گئے ہیں، مدیں بتائی گئی ہیں کہ زکوٰۃ کہاں خرچ کی جائے گی۔ تو لفظ زکوٰۃ اس آیت میں نہیں آیا، بلکہ شروع کیا انما الصدقات للفقراء، پھر 7 ہیڈ اور بتائیں، صدقات تو ضرورت مندوں کے لیے ہیں، اور پھر 7 ہیڈ اور بتائے کن کن کو دیا جائے۔ بعد میں فرمایا فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے فرض کیا گیا ہے، تو وہ صدقہ جو فرض کر دیا جائے وہ زکوٰۃ ہوتی ہے۔ تو اصل میں یہ صدقہ زکوٰۃ کے معنوں ہی کے اندر، اگر وہ فرض جو صدقہ ہو جاتا ہے وہ زکوٰۃ ہوتا ہے، تو یہ دونوں الفاظ جو ہیں وہ ربا کے ساتھ میں آئے، ربا کے مقابلے میں آئے۔ تو ربا کے مفہوم، پہلی بات تو یہ کہ زکوٰۃ کا ریورس جو ہے وہ ربا ہے، معنی ربا کے لیے بڑھوتری، یہ لفظ رب، پرورش کرنے والا، یہ اس کا مادہ ہے، اسی سے رب اپنے والدین کے لیے دعا کرے جو بوڑھے ہیں، رب ارحمہما، اے میرے رب ان پر رحم فرما، کما ربیانی صغیرہ، جیسے انہوں نے میری پرورش کی تھی، بڑھایا تھا جب میں چھوٹا تھا، رب لفظ آیا، رب بیانی، جیسے انہوں نے میری پرورش کی تھی۔ تو پرورش کرنا، بڑھانا، بڑھوتری کے معنی ربا لفظ کے اندر۔ زکوٰۃ میں بھی بڑھوتری ہے، زکوٰۃ لفظ کے معنی زکا، نشو و نما، اس کا پالن پوشن، اور ارتقاء، وکاس، بڑھنا دونوں ہیں، ربا بھی اور زکوٰۃ بھی، لیکن یہ دونوں جو ہے اثرات کے اعتبار سے ایک دوسرے کی ضد ہے، ایک دوسرے کے اپوزٹ ہے۔ یہاں کچھ مال بڑھ کر آیا، لیکن اس نے جو اصل انسان تھا اسے تباہ کیا، زندگی کے اندر بے برکتی آئی، انسان کا ارتقاء نہیں ہوا، اور اس کے یہ تو جسم تھا خالی، پیسے آتے ہوئے نظر آئے، لیکن اس کا جو اصل وکاس تھا وہ رک گیا۔ اور زکوٰۃ کے اندر یہ ہے کہ پھر وہ انسان جو ہے وہ بڑھ رہا ہے آگے، اور وہ اونچا ہو رہا ہے، اس کی نشو و نما ہو رہی ہے، اس کا وکاس ہو رہا ہے۔ تو یہ زکوٰۃ اور صدقات کے مقابلے میں یہ لفظ آیا، تجارت کے مقابلے میں بھی آیا، یعنی تجارت ڈیفرنٹ ہے اور ربا ڈیفرنٹ ہے۔ آئی تھی آیت، وہ ابھی میں اس میں ثبوت میں ریپیٹ کر رہا ہوں، الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، جو ربا کھاتے ہیں ان کا قیام ایسے ہوتا ہے، ان کا اسٹیبلش ہونا ایسے ہوتا ہے کہ جیسے بس اتنے ہی قائم ہو کہ شیطان نے کسی کو چھو کر دیوانہ، پاگل، باولا کر رکھا ہے۔ ایسا اس لیے ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ دونوں ایک ہی چیزیں ہیں، یہ تجارت، یہ ربا تجارت ہی تو ہوئی، تو اس کے اندر بھی تجارت ہوتی ہے۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اور اللہ نے ایک چیزیں نہیں ہے، ایک حلال ہے، ایک حرام ہے، تو یہ دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں، ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ یہ تو تجارت کے مقابلے میں لایا کہ وہ تجارت نہیں ہوگی، ربا تجارت نہیں ہوگی، ربا زکوٰۃ یا صدقات سے جو کچھ ہوتا ہے اس کا الٹا ہوگا ربا سے۔ تو یہ معنی سمجھنے کے لیے ہمیں کہیں کہیں ضرورت اس کی پڑتی ہے
کہ اسے ہم بہت سی جگہوں پر معنی اخذ کرتے ہیں اس بات سے کہ قرآن کس لفظ کے مقابلے میں لایا ہے. اگر اس کا مفہوم جانتے ہیں تو پھر اس کا ریورس اور اس کا الٹا ادھر ہے. زکوٰۃ اور صدقات کا پاکیزہ نظام کیا ہے؟ یہ آیات ابھی کچھ ہی یعنی 2 ہفتے بھی پہلے ہی گزری ہیں، لیکن میں تیزی سے صرف معنی پڑھ دیتا ہوں تاکہ وہ ذہن میں حاضر ہو جائے، ایسے یاد نہیں ہوگا. زکوٰۃ اور صدقات کا پاکیزہ نظام کیا ہے؟ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ، آیت نمبر 261، یہی سورہ بقرہ کی تھوڑا سا پہلے گزری ہے. ان لوگوں کی مثال جو اللہ کے راستے میں اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں اس دانے کی طرح ہے جس کے اندر جب بویا جائے تو وہ 7 بالیں اگائے اور ہر بالوں میں پھر 100 دانے ہوں، یعنی ایسے بڑھتا ہے. اور واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ جو خود چاہتا ہے جس کے لیے اللہ چاہتا ہے اس کے لیے وہ ڈبلنگ اور اس کو بڑھاتا چلا جاتا ہے، ملٹیپلائی کرتا چلا جاتا ہے. آیت نمبر 262 اس کی اگلی، یہ ایک ترتیب سے تھی بہت سی. الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللہ کے راستے میں جو اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر احسان نہیں جتاتے. احسان جتایا تو گیا سارا اجر، احسان نہیں جتاتے، تکلیف نہیں دیتے، ان کے لیے ان کے رب کی طرف سے اجر ہے اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ غم. کتنے ہی لوگ ایسے ہیں کہ بڑی خیرات کرنے والے، بڑے صدقات دینے والے، بہت خرچ کرنے والے، ضرورت مندوں کے اوپر مشہور ہے، دور تک شہرت ہے، اور اصل میں پیسے والے تھے، ان کی زکوٰۃ موٹی بنتی تھی، سال بھر زکوٰۃ بانٹ رہے تھے اور شہرت کما رہے تھے، خاموشی سے دے دیتے. تو وہ خود دینا چاہتے ہیں اس لیے کہ پھر ان کا نام ہو. خود دینا منع نہیں ہے، لیکن یہ تو نیتوں کے اوپر ہے کہ وہ اپنے ہاتھ سے، بہت سے ایسے لوگ ہیں جو خود اس لیے دینا چاہتے ہیں کہ ان کی شہرت ہو اور لوگوں کو نہیں معلوم. لوگ کہتے ہیں تو بڑا خرچ کرتے ہیں بھائی، کوئی ضرورت مند جو ہے اسے واپس نہیں کرتے، اور اصل میں سب زکوٰۃ میں سے دے رہے ہوتے جو ان پر لازم تھی، وہ فرض تھی. جو چیز لازم ہے اور فرض ہے اس کا احسان نہیں جتایا جا سکتا. اسے کہا قرآن نے وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، ان کے مالوں میں حق ہے سوال کرنے والے کا، وہ جو محروم ہے جس کے پاس نہیں، ان کا رائٹ ہے، یعنی ان کا تھا. اصل میں ان کا دیا تو احسان مانے، ان کا دیا تو اللہ کا شکر ادا کرنے کہ ہم نے ان کو پہنچا دیا. تو اگر احسان جتایا وہاں پر تو پھر وہ زکوٰۃ ہی نہیں ہوئی. تو وہ جتنا خرچ کر رہے ہیں ان کو یہاں پر جو شہرت مل گئی وہاں اللہ کیا نہیں ملے گا وہ کہ زکوٰۃ ادا کی تھی. ایسے لوگوں کے لیے ان کے رب کی طرف کے پاس ان کا اجر ہے اور ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا ان کے اوپر اور نہ غم. پھر اگلی آیت، قول معروف مغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذى، ایک بھلی بات کہہ دے بجائے اس کے کہ جھڑکیں، بجائے اس کے کہ احسان جتائیں، تکلیف دیں. یہی کہہ دیں کہ نرمی سے کچھ کہہ دیں، نرمی سے منع کر دیں، یا اور ذرا دل رکھنے کے لیے کچھ باتیں کہہ دیں، یہ اس صدقے سے بہتر ہے جو تکلیف دے کر کیا جائے، جو ستا کر کیا جائے، جس سے اذیت پہنچے، اس سے بہتر ہے. واللہ غنی حلیم، اس لیے کہ وہ تو پھر کسی کام نہیں آئے گا، اور اللہ ہی وہ ہے جس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں، تم سب محتاج ہو، اور حلیم و بردبار بھی ہے وہ. نیکسٹ اگلی آیت، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، ایمان لانے والو اپنے صدقات کو باطل مت کر لینا. حق وہ ہے جس کا جو ہمیشہ موجود ہے، جس کا وجود ہمیشہ ہو، ہمیشہ ایک ہی جیسا ہو. اور باطل وہ ہے کہ جو نظر تو آ رہا ہے کوئی وجود اصل میں ہے نہیں اس کا، خیال ہی ہے بس. اے ایمان لانے والو اپنے صدقات کو یہ احسان جتا کر یا تکلیف دے کر ضائع مت کرنا. کالذی ینفق مالہ رئاء الناس، اس کی طرح جو لوگوں کو دکھانے کے لیے اپنا مال دیتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، اے ایمان لانے والو جو پاکیزہ چیزیں ہیں ان میں سے خرچ کرو. وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور جو زمین میں سے تمہارے لیے نکالا اس میں سے. وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ، اور ایسی چیزیں خراب خرچ مت کرو جو تمہیں کوئی دے تو تمہیں پسند نہ ہو تو وہ تم نے دے دی. جو خود لینا پسند نہ ہو وہ پھر صدقات وہ اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہوگی، دینا ضروری ہے. آؤٹ آف ڈیٹ کپڑے ہو گئے، اب وہ نہیں پہنتے کبھی،
تو اسے رکھنے کی گنجائش نہیں ہے. تھوڑے تنگ ہو گئے, ڈھیلے ہو گئے, تو بجائے اس کے کہ رکھو, جو خود اب اسے پہن کے نہیں نکل سکتے, لیکن رکھے ہوئے سنبھال کر دوسروں کے کام آئیں گے. وہ صدقہ نہیں ہوگا, وہ اس پر اجر نہیں ملے گا. یہ تو وبال ہے جو اسے نکالا, کہ اسے رکھنا کا گناہ تھا. یہ تمہاری ضرورت کا نہیں تھا, بہت سے لوگوں کو اس کی ضرورت ہے, انہیں دے دو. صدقہ تو وہاں ہوتا ہے جہاں قرآن نے کہا کہ حتیٰ تنفقوا مما تحبون, نیکی نہیں ہوگی اس وقت تک جب تک وہ خرچ نہ کرو جو پسند ہے تمہیں, جسے محبوب رکھتے ہو, تب تک نیکی نہیں ہوگی. الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء, شیطان تمہیں ڈراتا ہے, تمہارے دل میں ڈر بٹھاتا ہے اور محتاجی کا, غریب ہو جاؤ گے, کنجوسی ڈالتا ہے دل کے اندر. واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا, اور اللہ تمہیں ان کا غلط انجام نہ بھگتنا پڑے, اس لیے غلطیوں کو کور بھی کرتا ہے. اور شیطان کنجوسی دکھاتا ہے, اور اللہ جو ہے وہ تم سے وعدہ کرتا ہے اپنے فضل کا, تمہارے لیے اور بڑھانے کا. واللہ واسع علیم, اللہ وسعت والا ہے, علم والا ہے. اگلی یہ بھی گزری پہلے, پچھلی مرتبہ, یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا. یہ حکمت کی باتیں ہیں. بظاہر ایسا لگتا ہے کہ خرچ کرنے سے گھٹ رہا ہے, لیکن فرمایا کہ یہ ایسی حکمت ہے کہ اللہ جو چاہتا ہے اسے دیتا ہے, یا جسے چاہتا ہے اسے عطا فرماتا ہے, اور جسے حکمت ملی اسے زبردست چیز مل گئی, بہت خیر, بڑی بھلائی مل گئی. وما یذکر الا اولو الالباب, کے سامنے سے کچھ اور دکھ رہے ہیں اور اصل میں کچھ اور ہے. اور اصل میں تو ذکر اللہ کو یاد کر ہی نہیں سکتے تھے ان لوگوں کے علاوہ کوئی جو عقل و دانش والے ہیں, جو عقل سے کام نہیں لیتے, وہ اس کو ٹھیک سے ذکر بھی نہیں کر سکتے. پھر چھوڑ دی ہے درمیان میں ایک دو آیات میں نے, للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف. یہ خاص طور سے ان کا خیال رکھنا, ان ضرورت مندوں کا, کہ اللہ کے راستے میں نکلنے کی وجہ سے ان کو اپنی روزی کمانے کا موقع نہیں ملتا, تو پھر اور وہ پھنسے ہوتے ہیں, اپنی روزی کمانے کے لیے نہیں نکل پاتے, اس لیے کہ ان کو اللہ کے راستے میں نکلنا ہوتا ہے. اور ان کو جو جاہل ہیں, یہ جاہل کا مطلب بے پڑھا لکھا نہیں, وہ جو جاہل ہیں وہ سمجھتے ہیں ان کے, چونکہ وہ ہاتھ نہیں پھیلاتے, وہ گڑ گڑاتے نہیں آ کر کسی کے آگے, تو جاہل یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ضرورت مند نہیں ہے, ان کے پاس تو بہت ہے. تعرفہم بسیماہم لا یسألون الناس الحافا, لوگوں سے لپٹ لپٹ کر نہیں مانگتے, لیکن تم چہرے بتا دیں گے تمہیں کہ یہ ضرورت مند ہے, لیکن کہتے نہیں ہیں. تو یہ آیات میں نے ایک ساتھ بہت سی رکھی ہیں یہاں پر, وہ آ چکی تھی پہلے, لیکن یہ تو نظام ہے صدقات اور زکوٰۃ کا, جس کے اندر دیں اور دینے کے بعد احسان نہ جتائیں, تکلیف نہ دیں کسی کو, لوگوں کو ریاکاری اور دکھانے کے لیے نہ دیں, ان کی ضرورتوں کا خیال رکھیں. یہ زکوٰۃ اور صدقات کا پاکیزہ نظام ہے. وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ, تم سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں. قُلِ الْعَفْوَ, کہہ دو جو بھی ضرورت سے زیادہ ہے سب کرو خرچ. ضرورت سے زیادہ کی میں نے پہلے بھی بتائی ہے کہ تعریف, اصل میں تو کبھی بھی کچھ ضرورت سے زیادہ نہیں ہوگا, پھر ہر ایک کا معیار الگ الگ ہوگا. کہیں سچ مچ کسی کو 5 گاڑیوں کی ضرورت ہوگی, ضرورتیں ہیں, خالی ایسی عیاشی کے لیے نہیں ہے, کام نہیں چلتا اس کے بغیر. کہیں خالی بائک سے کام چلے گا, کام پورا ہو جاتا ہے. کسی کو ضرورت اس کی بھی ہو سکتی ہے کہ ہیلی کاپٹر ہو اس کے پاس. ضرورت سے زیادہ کسے کہیں گے. مزاج تھے الگ الگ. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, کہ ایک بکری تھی ان کے پاس, اور ایک ڈنڈا تھا اور ایک جوڑ کپڑا تھا. ڈنڈا اس لیے کہ وہ بکری اپنے چرانے کے لیے کہیں جھاڑیوں واڑیوں میں پتے جھاڑنا یا اور اپنی حفاظت اس کا کرنا, اور 2 جوڑ کپڑے تھے, ایک جوڑ پہن لیتے تھے اور ایک جوڑ دھو لیتے تھے. وہ اتارتے تھے اسے دھو لیتے تھے, پہلے کے دھلے ہوئے پہن لیتے تھے, اور وہ کہتے تھے اس سے زیادہ جس کے پاس بھی ضرورت سے زیادہ ہے. اور بڑے بڑے صحابہ بھی ڈنڈا لے کے دوڑتے تھے کہ تم سب دین کے خلاف کر رہے ہو, کہ تم نے ضرورت سے زیادہ اکٹھا کیا, اس سے زیادہ کی ضرورت کسی کو نہیں. کہ بکری کا دودھ پی لیا اور اپنی حفاظت کا انتظام ہے, اور ایک جوڑ کپڑا ہے, وہ 2 جوڑ کپڑے ہیں. یہ مزاج تھا ان کا. مزاج وہ بھی تھے کہ جن سے دین کو بہت مدد ملی, بہت مال ملا, جب ضرورت ہوئی بے تحاشا مال ملا, جب تھا جبھی تو دیا نا, اور دین کو ضرورتیں پڑتی ہیں. اور ان کے بڑی فضیلتیں آئی ہیں ان صحابہ کی.
لیکن جہاں پر بھی ضرورت اس کی ہوتی تھی کہ دیکھتے تھے کہ یہ یہاں پر لوگ پریشانی کے اندر ہیں، یہاں قحط پڑا ہوا ہے، تو جو کچھ ہوتا تھا وہ سارا بے درے خرچ کرتے تھے دونوں ہاتھوں سے. تب کر پاتے تھے جب وہ کماتے تھے، جب ان کے پاس تھا تو پھر اللہ کا فضل ہے اچھے طریقے سے رہتے تھے. اور کہا ہے منع نہیں کیا، بلکہ جس کو اللہ دے شکریہ ادا کرے اور وہ پھٹیچر طریقے سے نہ رہے، یہ بھی ضروری ہے، وہ ناشکری ہے. دین کی معراج یہ نہیں ہے کہ کسی کونے کے اندر، یا کوئی نیکی یہ نہیں ہے، اللہ والا ہونا یہ نہیں ہے کہ ہر وقت کسی کونے میں بیٹھا رہے، مسجد کا ایک کونا پکڑ لیا، ہر وقت ایک ہاتھ میں دانے ہیں انہیں ہلا رہا ہے، کچھ بات نہیں کرتا کسی سے. یہ تو سنیاس ہو گیا. اس سنیاس کے مزاج کو دین نے روکا ہے کہ ذمہ داریاں سماج کے اندر جتنی ہیں وہ پوری کرتے ہوئے، اور پھر وہ پوری کرتے ہوئے اللہ نے اگر تمہیں کچھ دیا ان نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤ. جو کچھ دیا وہ اللہ کی نعمت ہے، اس کا شکر ادا کرو. اور میں نے بہت مرتبہ اسے ریپیٹ کیا ہے، قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ من الارض. ان سے پوچھو کہ یہ کون حرام کر رہا ہے؟ اللہ نے اپنے بندوں کے لیے زینت نکالی ہے زمین میں، سے حرام کرنے والا کون ہے؟ اسے کون روک رہا ہے؟ یہ اللہ کی نعمت ہے. روز دعا مانگتے ہیں آپ لوگ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائیاں عطا فرما، دنیا کی حسنات، دنیا کی اچھی چیزیں عطا فرما، اور آخرت کی بھی اچھی چیزیں عطا فرما. یعنی دنیا کا لفظ پہلے آیا اس کے اندر. وہ دین جو ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ جان بوجھ کر پھٹے حالو رہو، اور پھٹے حالو رہنا اور پھر کچھ نہیں کمانا. ابھی کچھ نہیں کمانے کے اندر کم از کم جو کچھ نہیں کماتا ہوگا تو زکوٰۃ نہیں دے گا نا. تو ایک تو دین کا رکن ایسا ہوا، ٹھیک ہے اس پر لازم نہیں ہے اور فرض نہیں ہوئی، لیکن کم از کم ایک دین کا باقی ان کے مقابلے میں اگر کما رہا ہوتا تو دین کا ایک رکن ان کا زیادہ تھا نا، اس کا ایک کم ہوا. تو ذمہ داری بڑھ جاتی ہے، لیکن ساتھ میں پھر وہ مقام بھی بڑھتے جب اس ذمہ داری کو صحیح ادا کرے تب. تو زیادہ کیا ہے ضرورت سے زیادہ جو میرا مطالعہ ہے اس کی بنیاد پر میں رکھ رہا ہوں یہ بات، جن چیزوں کو انسان سال بھر تک استعمال نہ کرے وہ ضرورت سے زیادہ ہے. پڑی ہوئی ہے استعمال میں آتی نہیں، وہ ضرورت سے زیادہ ہے. اور جو استعمال میں آتی رہتی ہیں سال میں کم از کم ایک مرتبہ تو استعمال ہو جاتی ہے، ضرورت پڑتی، کبھی کبھی پڑتی بات چیزوں کی، وہ چیزیں ضرورت سے زیادہ نہیں ہے، وہ نیڈس کے اندر ہے، اس کے آگے سب ضرورت سے زیادہ ہے کہ استعمال میں ہی سرے سے نہیں آتی. تو یہ ہے زکوٰۃ کا نظام. اور یہ ابھی ایک آیت گزری تھی، اسی میں نے ریپیٹ کی ہے دوبارہ کہ زکوٰۃ کا پاکیزہ نظام یہ ہے کہ اگر کسی کو قرض دو تو اسے مہلت دو. اگر یہ دیکھو کہ ہاتھ تنگ ہے اس وقت تک مہلت دو جب تک اس کا دیکھو کہ ہاتھ تنگ ہے، اور اگر چھوڑ دو تو اور اچھا ہے. یہ ہے زکوٰۃ کا نظام. تو یہ سودی نظام اس سے معلوم ہوگا، ان ساری آیات سے معلوم ہوگا کہ سودی نظام پھر کیا ہے اور کیا کرتا ہے. تو اس لیے میں ان کو لایا دوبارہ. ربا کا جو خود غرض نظام ہے، خود غرضی کا، بے رحمی کا، ہوتا ہی ہے کہ سختی سے وصول کرے. سختی سے وصول نہیں کریں تو لوگ نہیں دیتے، بھاگ جائیں گے. تو اسے بلکہ وہ بہت سے تو جو باقاعدہ اسے پیشہ بناتے ہیں وہ ایسے لوگ رکھتے ہیں ساتھ میں، ایسے ان کے ساتھ میں ہوتے ہیں کہ جو سختی کرنے والے ہوں کہ جاؤ ذرا وصول کر کے لاؤ، ذرا جا کے بتاؤ کہ آج وارننگ دے کر آؤ اور دھمکی دے کر آؤ. تو وہ ان کے پاس پھر وہ بھی ہوتے ہیں. تو خود غرضی کا نظام ہوتا ہے، اس کے اندر دل کے اندر رحم نہیں ہوتا. یہ بات ذہن کے اندر رکھے. اس کے اندر ذرا سے بھی بھلائی کی، خیر خواہی کا کوئی جذبہ نہیں ہوتا. جسے مال دیا ہے، جسے پیسے قرض دیے، کوئی تباہ ہو جائے، مجھے مل جانا چاہیے. دیتے وقت یہ نیت یہ ہوتی ہے کہ مال جو سیکیورٹی میں رکھا ہے یہ قبضہ میرا ہو جائے اس کے اوپر. اس کے دل میں یہ خواہش نہیں ہوتی ہے کہ ٹھیک مجھے تو مل جائے، یہ بھی ذرا ترقی کرے، یہ اس کا جو کچھ ہے میرے پاس آ جائے. تو وہاں ایک بے رحمی کا نظام ہوتا ہے، ایکسپلائٹیشن کا ہوتا ہے، شوشن کا، اور دل میں کسی طرح کی کوئی ہمدردی جتنی ہوتی ہے وہ سب نکل جاتی ہیں، سخت دل ہو جاتے ہیں. دیکھیے یہ خود غرضی کے نظام کا یہ بھی ربا کی آیت ہے سورہ آل عمران کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفہ. یہ ربا کسے کہتے ہیں یہ سب اسے ڈیفائن کرنے کے لیے ان سب سے مدد ملے گی ان ساری آیات. کہ ربا ہوتا کیا ہے؟ اے ایمان لانے والو، یہ ربا نہ کھاؤ دگنا چوگنا. ضعف کہتے ہیں دگنے کو،
ایک بار لائے اضافن، پھر مضافہ یعنی اس کا بھی دگنا، یہ دگنا چوگنا ہوتا ہوا ربا مت کھاؤ. اور جسے کہتے ہیں کمپاؤنڈ انٹرسٹ، یا بہت اونچے ریٹ کے اوپر، اور اس کا بامحاورہ ترجمہ ہوتا ہے کہ یہ بڑھتا چڑھتا جو لگاتار بڑھ رہا ہے بہت ربا تمہارا، یہ مت کھاؤ. واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اللہ کی نافرمانی سے بچو تب تم فلاح پا سکو گے. تو پھر ربا وہ ہے جس کے اندر لگاتار ریٹ بڑھتا چلا جاتا ہے، یا بہت زیادہ ریٹ آف انٹرسٹ ہوتا ہے، یا پھر وہ بڑھتا بہت زیادہ رہتا ہے، کمپاؤنڈ ہوتا چلا جاتا ہے، تو وہ ربا ہے. یہ ابھی تفصیلات اور جو بہت سی آیات سے آئی ان سب کو اکٹھا کریں گے بات کو، کہ ہمیں سمجھنا ہے کہ ہے کیا یہ. وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ. یہ بنی اسرائیل کے بارے میں کہا، یہودیوں کے بارے میں کہا کہ وہ جو ربا لیا کرتے تھے، وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، جبکہ روکا گیا تھا، منع کیا گیا تھا. بائبل کے اندر وہ جو 5 آیت جو شروع کی 5 کتابیں ہیں جو توریت کہلاتی ہیں، اس میں سے دا بک آف ڈیٹرونومی، کتاب استثنا، اس میں بہت لاز ہیں، قوانین ہیں، صاف لفظوں میں منع کیا گیا ہے ربا کو. لیکن وہاں پر اس کی اجازت ہے کہ یہ جو بنی اسرائیل کے باہر کے ان سے لے سکتے ہو، اپنے بھائیوں سے نہیں تم ربا لوگے. اس پر بہت سختی ہے. یہودیوں کو تو سارا نظام جو ہے وہ انٹرسٹ بیسڈ ہو رہا ہمیشہ. وَاعْتَدْنَا کہا کہ یہ لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھانا یہ ربا ہے. اس چیز کو دیکھتے رہے کہ کیا کیا چیزیں آ رہی ہیں، ہم بات کو سمرائز کریں گے کہ ربا کیا چیز ہے. اسی لیے بتا رہا ہوں کہ صرف سود نہیں ہے، یہ انٹرسٹ صرف نہیں ہے. تو یہ اس کی پہچانیں آتی جا رہی ہیں. لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھانا. بھئی کوئی ایگریمنٹ کیا، ایگریمنٹ باطل طریقہ تھوڑی ہوا، تو وہ بھی راضی، ہم بھی راضی، لیکن ایک بڑا مجبور ہو کر رہا ہے، پسا ہوا ہے، اس کے اوپر پریشر ہے بہت، وہ یہ باطل طریقے سے کھانا ہے، وہ ایگریمنٹ خوشی سے نہیں کر رہا. وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُ عَذَابًا أَلِيمًا، اور کفر کرنے والوں، انکار کرنے والوں کے لیے ہم نے دردناک عذاب یا درد کا عذاب تیار کر رکھا ہے. اب اتنی ہم نے ربا کی تحقیق کے اندر یہ 2 چیزیں میں لایا. پہلے زکوٰۃ کے نظام کی جو خوبیاں ہیں اس کا الٹا ہوگا. خود براہ راست ربا کے اندر کیا کیا چیزیں آتی ہیں، بہت زیادہ ریٹ ہو، یا بڑھ رہا ہو لگاتار، وہ ریٹ بھی کمپاؤنڈ ہو رہا ہو، یا جس کے اندر بے رحمی ہو. یہ زکوٰۃ کے نظام کے اندر قرض دیا ہے تو اگر ہاتھ تنگ ہے تو اور مہلت دے دو، معاف کر دو اور اچھا ہے. یہاں معافی کوئی خواہ نہیں، سختی سے وصول کرو. تو ربا ہے کیا، بڑی اہم بات ہے کہ اس کی ڈیفینیشن طے نہیں ہو سکی آج تک. آپ میں سے جانتے ہوں گے بہت سے لوگ، اس لیے کہ میرے پاس سوال بہت آتے ہیں، اور ظاہر ہے آپ لوگ بھی کرتے ہیں تو مجھ سے بہت سوال کرتے ہیں، باہر سے بہت آتے ہیں کہ صاحب وہ بینک کا ہم انٹرسٹ لیں یا نہیں لیں، یا بینک سے لون لیں یا نہ لیں. آپ میں سے بہت سے لوگوں کو معلوم ہے کہ میں کہہ دیتا ہوں اس سوال کا، اس کے علاوہ میں ہر سوال کا جواب دیتا ہوں، اس سوال کا جواب میں نہیں دیتا. ہمیشہ میں نے یہی کہا ہے، کسی اور سے پوچھ لیجئے جا کر. یہ بتا سکتا ہوں دونوں طرف کی دلیلیں کیا ہیں. جو کہتے ہیں یہ بینک کا جو انٹرسٹ ہے، سود، یہ ربا ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں نہیں یہ ربا نہیں ہے، علم والوں میں. میں دونوں کی دلیلیں بتا سکتا ہوں، دونوں کی دلیلوں میں وزن ہے. اس لیے بڑی احتیاط کا معاملہ ہے، بڑے نازک معاملہ ہے. میری زندگی میں کہیں میں نے اپنے آپ کو بہت پاک رکھا ہے، بالکل کہیں چھو کر نہیں گیا. ابھی کی بات نہیں ہے، اس دور کے اندر بھی جب بہت زیادہ بے ضرورت مند تھا، اس وقت بھی، اور دینے والے تھے کہ لے لیجیے، آپ یہ لون لے لیجیے، گھر آ کر دینے والے تھے. اس لیے کہ اس کی جو وارننگ ہے وہ بڑی سخت ہے جو دی گئی ہے، کہ اعلان جنگ ہے. یہ اللہ اور اللہ کے رسول کا اعلان جنگ ہے ان لوگوں کے خلاف. وارننگ بڑی سخت ہے. کہا اے ایمان لانے والوں، قرآن نے کہا دوسری جگہ کہ اے ایمان لانے والوں اس آگ سے بچو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی. اس آگ سے بچو جو ایمان لانے والوں، اس آگ سے بچو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی. اب ایمان لانے والے تو
کہتے ہیں یہاں تو یہ مانا جاتا ہے کہ کلمہ اگر پڑھ لیا تو ہر حالت کے اندر پھر جہنم حرام ہو گئی۔ قرآن نے کہا کہ اے ایمان لانے والوں اس آگ سے بچو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، کہا ہے ربا والوں کے لیے۔ اس کا مطلب ایمان نہیں رہے گا، چاہے وہ جتنا ایمان کا دعویٰ کرتے ہو، اور ان کو لازماً جہنم میں جلنا ہے۔ تو جہاں اتنی سخت چیزیں ہیں تو وہاں پر اگر کچھ دلیلیں اس کی بھی مل رہی ہیں کہ یہ بینک کا انٹرسٹ یا سود جو ہے یہ ربا نہیں ہے، اور یہ بھی مل رہی ہے کہ ہے، دونوں طرف کی بڑی تعداد میں علماء ہیں جو کتابیں موٹی موٹی لکھ دی انہوں نے کہ یہ سود ہے، یہ سود جو ہے یہ ربا ہے، اور وہ بھی ہیں جنہوں نے بہت دلائل کے ساتھ میں وہ لکھی ہیں، کتابیں لکھی ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ ربا میں اور اس میں فرق ہے۔ تو احتیاط اچھی ہے، میں اپنے بارے میں کہہ رہا ہوں، لیکن میں نے کبھی کسی دوسرے کو منع نہیں کیا، روکا نہیں، اس لیے کہ اگر میں روک دوں ان کی زندگی تنگ ہو تو پھر میں ذمہ دار ہو گیا نا۔ دین نے مان لیجیے اجازت دی تھی، وہ ربا نہیں تھا، اور میں کہہ دوں کہ یہ منع ہے، تو پھر وہ میں نے لوگوں کو اور یہ تو انڈیویجول کی بات ہوئی، اور اصل میں تو بہت سے لوگ پوچھ رہے ہیں، تو امت کو، لوگوں مسلمانوں کی اچھی خاصی تعداد کو بھلائیاں حاصل کرنے سے یا یہ کہ ان کی اچھی زندگی گزرتی، میں نے اسے روک دیا، وہ دوسروں کے مقابلے میں ہاتھ تنگ ہو گئے ان کے۔ اور اگر وہ منع تھا اور میں نے کہہ دیا کہ ہاں اجازت ہے اس کی، تو پھر وہ اس کا گناہ میرے اوپر ہے، وہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ تو انہوں نے میرے اوپر اعتماد کیا اور اطمینان سے کر لیا۔ اس لیے یہ چونکہ اس میں الفاظ بڑے سخت آئے ہیں، یہ اتنے سخت الفاظ دوسرے اعمال کے سلسلے میں نہیں آئے، اس لیے میں اس کی میں احتیاط کرتا رہا ہوں۔ لیکن بہرحال اب یہ آیت آئی ہے، ایک آیت نہیں بہت سی آیات آ گئی ایک ساتھ، یہ بھی میری ذمہ داری ہے کہ جو کچھ میں جانتا ہوں اس کے بارے میں وہ آپ کے سامنے رکھوں میں، تو اس لیے یہاں پر، ورنہ تو اس موضوع کو میں تفصیل سے ڈسکس ہی نہیں کرتا۔ تو یہ ضروری تھا کہ ایک نہیں بہت سی آیات آئیں، یہ آیت نمبر 275 سے 280 تک لگاتار 6 آیات، تو پھر اس کی تشریح جو ہے جو رکھنی ہے، تو پھر بہرحال اس میں کچھ پابندیاں جو میں نے اپنے اوپر عائد کی ہوئی تھی وہ ٹوٹیں گی۔ جو کچھ اس کی تشریح میں سمجھتا ہوں وہ میں بیان کروں گا۔ ربا کی تعریف میں اختلاف ہے بہت، آج تک طے نہیں ہو سکی، یہ بڑی اہم بات ہے، بہت اختلاف ہے، چاروں مسلکوں میں اختلاف ہے، حنفی، شافعی، حنبلی، مالکی، کہ ربا کیا ہے۔ اس میں جو اس معاملے میں، جو اس کے معاملے میں ربا کی تعریف کے معاملے میں بہت زیادہ کنزرویٹو ہے، یا جو بہت شدید مخالف ہے، یا سب سے زیادہ سخت جو ایک ایکسٹریم کا ایٹیچیوڈ ہے، وہ ان لوگوں کا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا غلط ہے کسی کو بھی اب ان میں سے، یعنی جو اس معاملے میں کافی سخت ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ کرایہ بھی سود ہے، مکانوں کا کرایہ۔ بھئی آپ نے بنایا، مال لگا دیا، اب نفع نقصان سے مطلب نہیں آپ کو، اس میں رہنے والا کس حالت کے اندر ہے، کیسا ہے، آپ کو تو فکر پیسے لینے ہیں۔ وہ اپنی غریب ہے، کبھی حالات تنگ ہے، کبھی یہ ہے کہ اس کے پاس کرایہ دینے کو نہیں ہے، 2 مہینے ہو گئے، اب 1 مہینے تو برداشت کر لیا تھا، تقاضا بھی کیا تھا، دوسرے مہینے بہت کہ نکلو یہاں سے، پھر یہ تو ورنہ کرایہ ادا کرو۔ تو یہ فکس پیسے لے رہے ہیں ہر مہینے جو پہلے سے طے کر لیے تھے، تو لوگ کہتے ہیں یہ بھی تو سود ہوا نا، یہ ربا ہوا۔ اس کے علاوہ بٹائی پر فصلیں دی، بٹائی پر اپنی کھیتی دے دی، تو کہتے ہیں کہ یہ ربا ہوا، یہ کہ آپ نے دے دیا بٹائی کے اوپر۔ اس میں مختلف اس کے اندر احادیث بھی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے مزارعت کہتے ہیں، 2-3 صحابہ کو منع کیا کہ مت کرو یہ۔ آپ نے تو اپنی زمین دے دی، اب اس کے بعد اگر وہ فصل خراب ہو گئی، وہ کسان تباہ ہو گیا، تو اس کے پاس جو کچھ آیا اس سے اس کا خرچہ بھی نہیں نکل رہا، باقی تو سال بھر اس کو گزارنا ہے۔ کسان جگہ جگہ آپ نے دیکھا ہے خودکشی کر رہے ہیں، سوسائڈ کر رہے ہیں، ان کا کہنا آدھا تو ہمارا ہے، یہ یہاں رکھ دو۔ تو پھر یہ بھی ربا ہوا، یہ بھی سود ہوا، یہ سود کیوں نہیں ہوا؟ اور اسے ہمارے بہت سے فقہا جائز کیوں کہتے ہیں، وہ بہت سے نہیں کہتے جائز، اور بہت سے منع کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ پھر کوئی چیز نقد لو تو سستی ہے، ادھار لو تو مہنگی ہے، یہ ربا کیوں نہیں ہوا، یہ سود کیوں نہیں ہوا، یہ انٹرسٹ کیوں نہیں ہوا؟ سود اور انٹرسٹ بولا جاتا ہے یہاں پر، کہ یہ کیوں نہیں ہوا ربا؟ اگر دیا تو ایک طریقے کا قرض تھا، وہ قرض کوئی چیز دی، اب قرض پیسے دیتے ہیں اور زیادہ وصول کیا،
فکس کر کے طے کر کے کہ اتنے کا ہو, اتنے پیسے واپس کرنے ہوں گے, تب تو وہ ربا ہو گیا. اور آپ نے پیسے نہیں دے, کوئی چیز نہیں دی, پیسے لینے تھے اس کے, وہ پیسے بڑھا کر لیں گے ادھار اور نقد سستی لیں گے, تو وہ ربا کیوں نہیں ہوا؟ کہتے ہیں وہ ربا ہوا. ہمارے فقہا کی اکثریت کہتی ہے وہ ربا نہیں ہے. ہمارے فقہا کی اکثریت کہتی ہے وہ بٹائی پر دینا ربا نہیں ہے. اور ایسے ہی مختلف جو شکلیں ہیں اس کی, کرائے پر کچھ بھی دیا, گاڑیاں دی کرائے پر, ٹرک خرید کے دے دیا, ٹیکسی چلانے کے لیے کار خرید کے دے دی, کوئی مشین نہیں خرید کر دی, تب تمہیں تو فکس پیسے لینے, ممکن ہے وہ بہت زیادہ لاس میں جا رہا ہو, نفع نقصان میں کوئی شرکت نہیں ہے, یہ ربا کیوں نہیں ہوا؟ اب اس کا جواب دیتے, میں ان سب کو نہیں لا رہا, جو لوگ کہتے ہیں ربا نہیں ہے وہ اس کے اپنے جواب لاتے. اور اس میں اختلاف چلا رہا ہے. میں بتا رہا ہوں کہ وہ لوگ ہیں جو سب سے زیادہ ایک انتہا کے اوپر ہے, ایک دوسری انتہا ہے, اور میں اسے بھی غلط نہیں کہہ رہا, میں تو ابھی بتا رہا ہوں آپ کو کہ یہ لمٹس ہیں. ان کے بیچ میں پھر بہت سے لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں, یہ کوئی بھی بینک کا انٹرسٹ تو الگ بات ہے, کسی بھی طرح کا ربا اور کہیں پرسنل بھی پیسے دینا اور وصول کرنا ہے, یہ کچھ بھی کرنا ہے, یہ دارالحرب میں تو بالکل حلال ہے, اور ہندوستان کو کہتے ہیں دارالحرب ہے. اب یہ دارالحرب چلا, قرآن میں تو آیا نہیں دارالحرب اور دارالاسلام کہیں, واللہ یدعو الی دار السلام یہ آیا ہے, وہ تو وہ سلامتی کا گھر ادھر بلا رہا ہے اللہ تمہیں. لیکن یہاں پر دنیا کے اندر ایک دارالحرب ہے, ایک دارالاسلام ہے. یہ ٹرمینالوجی بات کو آئیں, یہ نہ قرآن میں تھی نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمائی کہ کوئی جگہ دار. اب اس کی ڈیفینیشن میں بڑا اختلاف ہے, بہت اسکالرس کے اندر اختلاف ہے. بعض کہتے ہیں کہ دارالحرب جو ہے وہ ہے جو جہاں پر بس غیر نان مسلم میجورٹی ہو, دارالحرب ہو گیا. اب یہاں سب جائز ہے. بعض کہتے ہیں کہ نہیں, صرف غیر مسلموں کے ساتھ جائز ہے, مسلمانوں کے ساتھ جائز نہیں ہے یہ ربا. دارالحرب میں غیر مسلموں کے ساتھ جائز ہے. بعض کہتے ہیں سب کے ساتھ جائز ہے دارالحرب کے اندر. دارالحرب وہ جہاں پر مسلمان اقلیت میں ہو, مینورٹی میں ہو. بعض نے کہا نہیں ایسے نہیں ہوگا, بلکہ ان کا کنٹرول ہو پورا اور قانون وہ اپنے بناتے ہو, تب وہ ہوگا دارالحرب. بعض کہتے ہیں نہیں, قانون چاہے اپنے بناتے ہو لیکن ہمیں ہماری ضرورت چیزوں سے, نماز پڑھنے سے, چیزوں سے نہیں روکتے, بلکہ آزادی دیتے ہیں اس کے اندر کہ یہ ان چیزوں میں تم آزاد ہو, تو وہ دارالحرب نہیں ہوگا. بعض کہتے ہیں نہیں, جب ان کا کنٹرول ہے تو وہ چاہے قانون انہوں نے بنایا ہو چاہے نہیں بنایا, وہ دارالحرب ہے. تو اس ڈیفینیشن میں دارالحرب کی ایک تو یہ بات کو مقرر کی, پھر اس میں بڑا اختلاف ہے. اور دارالحرب کے اندر مثلا امام ابو حنیفہ کے نزدیک دارالحرب کے اندر ربا جائز ہے, اور ان کے جو شاگرد تھے امام ابو یوسف و امام محمد, ان کے نزدیک جائز نہیں ہے. ایسے فقہاء میں بہت اختلاف ہے اس میں ربا کے معاملے میں. تو ربا اصلاً کیا ہے, کس کو کہا جائے گا, کہاں پر وہ, ویسے تو پیسہ ہے, پیسہ بڑھا کر لینا ربا ہے, لیکن پیسہ کن حالات میں بڑھا کر لینا, کس سے لینا, کتنا لینا, یہ ساری چیزوں میں بہت اختلاف ہے, لگاتار چلے آئے ہیں امت کے اندر. اب اس میں یہ بھی ہے کہ بعض کا خیال ہے کہ اگر کوئی پیسے والا ہے, اب میں لفظ سود استعمال کر رہا ہوں, اسے سود پر پیسہ دیا تو وہ ربا نہیں ہے, وہ جائز ہے. کوئی غریب آدمی کو سود پر نہیں دیا جائے, مالدار کو سود پر دینا ہے تو وہ جائز ہے. بعض کہتے نہیں ہر طریقے سے ناجائز ہے. شاہ ولی اللہ صاحب نے جو ڈیفینیشن دی وہ یہ ہے کہ کوئی بھی مال جو ہے, قرض لینے والا جب قرض لے تو یہ طے ہو کہ اس سے زیادہ واپس کرنا ہے, اس سے زیادہ واپس کرے تو وہ ہو گیا ہی. مولانا مودودی کہتے ہیں کہ اگر رقم فکس ہو جو قرض پر دی جا رہی ہے, اور ٹائم فکس ہے کہ کب واپس کرے گا, اور اس پر جو بڑھوتری ہے بڑھا کر کتنا دے گا وہ بھی اگر فکس ہے, تو پھر وہ ربا ہے. ویسے تو انہوں نے جو کچھ لکھا ہے وہ سود کے نام سے لکھا ہے کہ پھر وہ سود ہے, اصلاً مفہوم یہی ہے کہ پھر وہ ربا ہے. ان کی ڈیفینیشن یہ ہے. حنفی کہتے ہیں کہ 3 چیزیں ہونی چاہیے ایک چیز سے دوسری چیز کو لینے میں. پہلی بات تو یہ کہ وہ دونوں جو ہے وہ ایک ہی جنس نہ ہو, کہ جیسے آپ گیہوں سے گیہوں خرید رہے ہیں, گیہوں دے کر گیہوں لے رہے ہیں, ایک جنس نہ ہو. اور پھر اس میں بھی ایسی ہو, کوئی ایسا ہو کہ وہ ناپا اور تولا جا سکتا ہو, ناپ اور تول میں بکتا ہو, یا سوسائٹی کے اندر مارکیٹ میں اتنے میٹر, اتنے لیٹر یا اتنے کلو, یہ بھی ساتھ میں ہو.
اور وہ دونوں آئٹمز جو ہیں وہ جنس ایک ہی ہو تو تب جا کے ربا ہوگا, اور وہ نہیں ہوا تو ربا نہیں ہوگا. یعنی اگر آپ نے چاندی سے چاندی کو خریدا تو ربا نہیں ہوگا, تو ارے کون خریدے گا؟ بات تو یہ کہ اتنی چاندی سے اتنی چاندی کوئی کیوں خریدے گا؟ تو عجیب مسئلہ ہی. اتنے گیہوں سے کوئی دوسرا گیہوں کیوں خریدے گا؟ اب ہمیں روایات وہ بھی ملتی ہیں کہ کھجوریں لے کر آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. ان کا بلال کہاں سے آئی؟ تو بلال نے کہا کہ وہ یا رسول اللہ کچھ خراب کھجوریں تھیں میرے پاس, اس سے میں اسے دے کر اس کی آدھی اچھی والی آدھی ملی, اسے دے کر اسے میں وہ خرید لی میں نے دوسری. تو انہوں نے منع کیا کہ یہ اپنی کھجوریں واپس لے آؤ, ہماری کھجوریں واپس لے آؤ, اور یہ واپس کر کے آؤ انہیں. تو اب یہ ساری چیزیں جو ہیں یہی کہا تھا, یہ نہیں کہا تھا سود ہو گیا. اب ایک چیز ہوتی ہے خراب سودا, یا ایسا نہیں کرنا چاہیے, ہر وہ چیز جو ایسا نہیں کرنا چاہیے, یا کوئی سودا کس طریقے سے نہیں کرنا چاہیے, ضروری تھوڑی کہ ربا ہو, لیکن اسے بھی پھر ربا میں گنا گیا. تو اب حنفی مسلک جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک ہی جنس سے اس جیسی دوسری جنس آپ نہیں خریدیں جبکہ وہ ناپ اور تول میں آتی ہو. یہ بھی ہے ساتھ میں. مثلا انڈے سے انڈا خرید سکتے ہیں آپ, 2 انڈے دے کے آپ 2 انڈے دے کے 4 انڈے لے لیں, یہ کر سکتے ہیں. اس لیے کہ یہ 2 4 یہ نہ تو کلو ہوا, گنتی ہو گئی, نہ میٹر ہوا, ناپ تول نہیں آ رہی اس کے اندر, جنس ایک ہی ہے انڈا. تو آپ زیادہ خراب انڈے دے کے اچھے انڈے لے سکتے ہیں دوسرے, لیکن کھجوریں نہیں لے سکتے, وہ بک رہی کلو میں. ایسا نہیں کر سکتے خراب کھجوریں دے کے آپ اچھی کھجوریں جو ہیں وہ کم اچھی کھجوریں لے لیں. تو اب یہ بہت مسائل ہیں جو انہوں نے مختلف جو روایات تھی ان سے فقہاء نے نکالے ہیں. بعض نے اس سے اختلاف کیا, انہوں نے کہا, شافعی نے کہا کہ نہیں صرف کھانے پینے کی چیزوں میں ہوگا اور پیسے والی چیزوں میں ہوگا, باقی کسی میں ربا ہوتا ہی نہیں. اب لوہا ہے, پلیٹینم ہے, فلاں اور دوسری چیزیں سونا چاندی میں ہوگا اور کھانے پینے کی چیزوں میں ہوگا, اس کے علاوہ ربا نہیں ہوگا. اور چیزوں کا آپ اگر ایکسچینج کرتے رہیں چاہے کم سے زیادہ ہو زیادہ سے کم. یہ طے نہیں ہوا آج تک, آج کی تاریخ تک طے نہیں ہو سکا. اتنا اہم مسئلہ طے نہیں ہو سکا کہ ہے کیا ربا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں فرمایا تھا کہ اب جن کا رہ گیا ہے ربا وہ چھوڑ دیں, اور میں نے سب سے پہلے اپنے چچا عباس اور اپنے دادا عبد المطلب کا جو چلا آ رہا تھا اسے چھوڑ دیا, اسے معاف کروا دیا, اسے چھوڑ دیں. تو آخری خطبے میں جاتے جاتے آپ نے فرمایا, حضرت عمر کہتے ہیں ربا کی آیات بہت آخر کے اندر بالکل اینڈ میں نازل ہوئی, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے بجائے اس سے پہلے کہ ہمیں ٹھیک سے ایکسپلین کر دیتے. یعنی یہ بات آ گئی اس حضرت عمر کی زبان سے کہ ٹھیک سے ایکسپلین نہیں ہو پائی بات کہ ربا کی تفصیلات, اس لیے اختلاف آج تک ہے. ایسا کیوں ہے؟ جس چیز پر اتنی سختی ہے اس کو وضاحت سے 2 جملوں میں کہا جا سکتا تھا, ڈیفینیشن آ جاتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے وضاحت سے ڈیفینیشن آ جاتی. ایسے کیوں چیزیں ایسی مل رہی ہیں جس سے لوگ طرح طرح کے الگ الگ معنی نکال رہے ہیں اور اپنی اپنی چیزیں جو ہیں وہ غور کرتے چلے جا رہے ہیں آج کی تاریخ تک. اور اتنی سخت بات کہ شاید اتنے سخت احکامات کسی اور عمل کے نہیں ہیں. اس کی یہ سمجھ لی کہ سزا اصلاً آخرت کے اندر ہے. قتل کیا سزا مل جائے گی, چوری کی سزا مل جائے گی, سود لیا یا ربا لیا سزا نہیں ہے. کہ آخرت میں بڑی بھیانک سزا ہے, آگے جہنم میں جلیں گے اگر ایمان والا کہہ رہے ہیں اپنے آپ کو, تب بھی اعلان جنگ ہے یہ. اور اگر کوئی نظام ہے سودی نظام تو حضرت ابوبکر نے کہا ان سے تو جہاد ہوگا. اگر ایک آدھ کچھ افراد نہیں ہے بلکہ پورا ایک سودی نظام کسی جگہ پہ چل رہا ہے تو ان لوگوں سے جہاد کیا جائے گا. جو زکوٰۃ نہیں دے رہے اور سودی نظام پر چل رہے ہیں. اب یہ ہے کہ مسائل ہیں پھر اور بھی بہت سے. حفاظت کے لیے بینک میں پیسہ رکھنا ہے, پیسے ہیں کہاں رکھیں, وہ بینک میں محفوظ رہیں گے. پھر ضرورتیں اور بہت سی, اس ٹاپک کو اگلی بار میں لاؤں گا جہاں بینک سے اس کا ہم کمپیریزن کریں گے. اصل بات یہ ہے کہ اس کی تعریف طے نہیں ہو سکی, آج تک اختلاف ہے. تو جب تعریف نہیں طے ہو سکی, اور آج کے دور میں سب سے زیادہ اختلاف اس بات پر, میکسیمم جو لوگوں کی ضرورتیں ہوتی ہیں اور بھی ہیں وہ تو آتی نہیں اتنی زیادہ سامنے, کہ بینک سے لون لے سکتے ہیں یا نہیں لے سکتے, بینک میں اپنے ایف ڈی کرا سکتے ہیں یا نہیں کرا سکتے,
تو آج کے دور میں سب سے زیادہ ضرورتیں لوگوں کی اس کی آتی ہیں. ایجوکیشن کے لیے لون لینا ہے, فیکٹری لگانے کے لیے لون لینا ہے, کھیتی کرنے کے لیے لینا ہے, قرض ادا کرنے کے لیے لون لینا ہے, بچے کی شادی کے لیے لون لینا ہے. کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے. گھر بنانے کے لیے لینا ہے. ضرورتیں ہوتی ہیں لوگوں کی. بعض کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے, بہت زیادہ ضرورت مند ہوتے ہیں, کہیں سے کام نہیں چل رہا. بعض وہ ہوتے ہیں کہ جن کو اپنا بزنس بڑھانے کے لیے ضرورت ہوتی ہے کہ اگر یہ ہوتا, دیکھیں غیر مسلم آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں, وہ وہاں سے لے رہے ہیں سب, ہم نہیں لے رہے. ہم نہیں لے رہے تو ہم پیچھے رہ گئے. انہوں نے بڑی بڑی انڈسٹریز لگا لی لے کے, ایک ایک آدمی ہزاروں کروڑ روپے لے رہا ہے, اور یہاں یہ ہے کہ ہم کچھ لاکھ بھی نہیں لے سکتے. تو پھر وہ کتنے بڑے ہو جائیں گے؟ وہ سب پیسہ سارا یہاں سے مل رہا ہے ان کو, ان کا اپنا نہیں ہے. اسلام ایسے روک رہا ہے کہ اس کا مطلب یہ لوگ تو سب غریب رہ جائیں گے. ربا کی تعریف کی میں بات کر رہا تھا. ربا کی تعریف میں بہت اختلاف ہے. اس سے ایک بات واضح ہوتی ہے, یہ ہے پھر بہت اہم بات. اس سے بات یہ واضح ہوتی ہے کہ قرآن, جب تمہارے درمیان اختلاف ہو تو قرآن کو آخری اتھارٹی مانو, یہ اصول ہے. اس مسئلے کو فردوہ الی اللہ والرسول, پھر اس مسئلے کو لوٹاؤ, اور فائنل اتھارٹی قرآن ہوگا. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. وہ لوگ تو کافر ہیں کہ آخری اتھارٹی قرآن کو نہیں بنا رہے, اپنے اختلاف کا فیصلہ اس سے نہیں کرا رہے. تو پھر ایک بات یہ طے ہو کہ جب اختلاف ہیں, بڑے بڑے اسکالرز میں ہیں, ہر دور میں رہے, صحابہ میں رائے میں اختلاف رہے, آج بھی ہے, تو پھر فائنل اتھارٹی ہم پھر اور چیزوں کو ہٹا کر اب ہم قرآن سے لیں گے. مختلف روایات اور احادیث سے الگ الگ روز الگ الگ دلیلیں نکالتے ہیں, اسی وجہ سے اختلاف ہے. تو اس لیے ایسے موقع پہ اب اسے بھی چھوڑنا ہوگا, چاہے ان میں سے بات صحیح ہو. اب ہمیں پھر اس کے بعد حکم جو بنانا ہے وہ قرآن کو بنانا ہے. کہتے ہیں ہم نے اس حدیث سے یہ نکالا ہے, دوسرے کہتے ہیں ہم نے اس حدیث سے یہ نکالا ہے. تو ایسی ہوا میں تھوڑے نکال رہے ہیں, لوگ اپنی اپنی دلیلیں رکھتے ہیں. تو پھر فائنل اتھارٹی قرآن کو بنانا ہوگا. ایسے موقع کے اوپر لازم ہے کہ قرآن نے کیا کیا کہا ہے, وہاں سے ہم ڈیفینیشن اس کی طے کریں گے. کیوں چھوڑ دیا گیا؟ قرآن نے صاف لفظوں میں کیوں نہیں کہہ دیا گیا قرآن سے اب ہم ڈھونڈ کر نکالیں گے, کیا کیا کہا ہے اس سے طے کریں گے, اور مجھے یقین ہو جائے گا. لیکن صاف لفظوں میں ایک آیت میں کیوں نہیں بتا دیا کہ یہ چیزیں ہو جائیں تو ربا ہے؟ یہ ایسے چھوڑے ہی کیوں کہ بیٹھ کر جو ہے اس کو غور, اس سب کو اتنے اختلاف وہاں پر ہو گئے, اور پھر اب بیٹھ کر جہاں جہاں آیا ان سب جگہوں سے کچھ نکالنا ہے ہمیں. ایسا اس لیے کیا گیا, یہ بھی بہت کلیئر ہو جانی چاہیے ذہن کے اندر. اللہ نے کوئی غلطی تو نعوذ باللہ ہوئی نہیں ہے اللہ سے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جاتے جاتے بہت واضح نہیں کر گئے, بہت زیادہ واضح نہیں کر گئے کہ ایک دفعہ کمپلیٹ ڈیفینیشن بتا دیتے. ایسا اس لیے کیا گیا, جان بوجھ کر ہوا ہی, ایسا اس لیے کیا گیا کہ اصول ہم لے لیں, ہر دور کے اندر اس کا امپلیمنٹیشن بدلے گا, نفاذ بدلے گا. جب ہر دور میں نفاذ بدلے گا اور کسی اس دور کا امپلیمنٹیشن بتا دیا جاتا تو بات کی زندگیاں تنگ ہو جاتی. ایسا اس لیے کیا گیا کہ ان اصولوں کے خلاف کچھ نہ ہو جو بتا دیے گئے, لیکن ان اصولوں کا نفاذ اور امپلیمنٹیشن بدل سکتا ہے. الگ الگ زمانے میں الگ الگ اکانومیز بدلتی رہتی ہیں, اکانومی کے طریقے بدلتے رہتے ہیں. اس کے اندر سب ایک ہی چیز امپلیمنٹ کر دیں تو اس سے خرابیاں آ جائیں گی, اس کا جو اصل مقصد ہے وہ پورا نہیں ہوگا. جب ایسی کوئی چیز ہو تو اس میں صرف اصول بتا دیے گئے, ان اصولوں کو اپنے سسٹم میں اپلائی کر لو, اس کی خلاف ورزی نہ ہو. تو وہ اصول ہم نکالیں گے, صرف قرآن سے نکالیں گے, جہاں جہاں ربا کہا ہے ان سب جگہوں سے نکالیں گے, اس کو اکٹھا کر لیں گے. وہ اصول ہمیں آج کے دور میں ہم اپلائی کریں گے. آج کے دور کے لیے ربا وہ ہوگا, پچھلے دور کے لیے کچھ ہوتا تھا کسی اور زمانے اور دور جہاں کچھ نظام اور سسٹم کرنسی کے اور معیشت کے اور اکانومی کے بدل جائیں, وہاں کچھ اور بھی ہو سکتا ہے. یہ اصول نہیں ٹوٹے. تو ہم یہاں تک پہنچے تو انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر اس کو لے کر پھر اسی کو آگے چلیں گے. اس میں یہ بھی ہے, پھر اس کے آگے پھر اسے بھی ڈسکس کریں گے کہ یہ بینک کا انٹرسٹ یا اور عرف عام میں جو چیز سود کہلاتی ہے, انٹرسٹ کہلاتی ہے, اس میں اور ربا میں کوئی فرق ہے یا نہیں ہے, اور ربا کی اصل تعریف کیا ہے. انشاءاللہ زندگی رہی تو آئندہ پھر انہی آیات کی روشنی میں جو ہم نے ابھی تک مطالعہ کی, اکٹھا کر کے ان میں سے پوائنٹس نکال کر پھر ربا کی ڈیفینیشن اور ربا کا مقابلہ اس سے سود, انٹرسٹ یا بیاج سے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون.